بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ میں نے کچھ روز ہی پہلے وہ نظم کسی میگزین میں پڑھی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق میں نے اسے اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیا تھا۔ اسے پڑھتے ہوئے ہر بار میری آنکھوں کے سامنے ملیحہ کا عکس ابھر آتا تھا۔ ہر بار اسے پڑھتے ہوئے میرے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اسی نظم کو پڑھ کر رو رہی تھی۔ اس نے ایسا کیا محسوس کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا؟ کیا اس کے ذہن میں بہت پہلے سے وہ اندیشے موجود تھے جس کا گزر میرے گمان میں بھی نہیں تھا؟ کیا چل رہا ہے؟ اظہر کی کال آئی۔ پریزنٹیشن دینی ہے کل، اسی کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس بار ویکنڈ پہ کیا ارادہ ہے؟ گھر آ رہے ہو؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے اگلے ہفتے کی مصروفیت پہ نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ نہیں ہے تو بنا لو، اس نے حکم جاری کیا۔ کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ خاص نہیں، خاص الخاص، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے کیا؟ وہ تو پہلے تمہاری ہوتی نظر آتی ہے، ہماری ایسی قسمت کہاں؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ ویکنڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اسے واپس اصل موضوع کی طرف لے کے آیا۔ نرمین کی انگیجمنٹ، اس نے نیوز بریک کی۔ واٹ؟ میں چلایا۔ 3 دن پہلے میں گھر آیا تھا اور اس وقت تو وہاں ایسی کسی بات کا ذکر نہ تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے ماننے سے صاف انکار کیا۔ نہیں یقین آتا تو چچی سے پوچھ لو، وہ اطمینان سے بولا۔ مگر اتنی اچانک کیسے یار؟ ابھی 3 دن پہلے تک تو مجھے کسی نے نہیں بتایا، ہمیں خود معلوم نہیں تھا، تمہیں کیسے بتاتے؟ اور اسی ویکنڈ پہ رسم بھی کی جا رہی ہے، اس ایمرجنسی کی وجہ؟ میں نے اگلا اعتراض اٹھایا۔ دلہا میاں کو انگلینڈ کا پلین پکڑنا ہے، اور یہ موصوف ہیں کون؟ انکل انصاری کو تو جانتے ہو نا، پاپا کے دوست؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہاں، ان کا بیٹا فرحان، ابھی حال ہی میں اس نے ایم ایس کیا ہے انگلینڈ سے اور مستقبل میں وہیں سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے تفصیل بتائی۔ لیکن پہلے تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا، اب سب اتنا اچانک؟ میں نے حیرت اس تک پہنچائی۔ تم منگنی پہ حیران ہو رہے ہو اور وہاں اگلے ماہ میں شادی کی تاریخ زیر غور ہے۔ اس نے اگلا دھماکہ کیا۔ اگلے ماہ نرمین کی شادی؟ اس نے واقعی آج مجھے ایک کے بعد دوسرا جھٹکا دینے کی قسم کھائی تھی۔ ہاں، اپنے انٹرم ایگزام کی ڈیٹ بتا دو، پاپا پوچھ رہے تھے تاکہ تمہاری چھٹیوں میں ہی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی جائے۔ میں نے اپنا شیڈول بتایا اور مزید کچھ باتوں کے بعد فون رکھ دیا۔ میں نے کچھ سوچ کر نرمین کو کال ملائی۔ پہلی ہی بیل پہ کال ریسیو کر لی گئی۔ دوسری طرف سے نرمین کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے خوش دلی سے مبارکباد دی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون رکھ دیا۔ 27 دسمبر کی شام بہت اداس تھی۔ آج سردیوں کی پہلی بارش ہوئی تھی اور ابھی تک بوندا باندی جاری تھی۔ گزشتہ رات منگنی کی رسم رات گئے تک جاری رہی۔ کسی بنا پر صبح کافی دیر سے جاگا رہا۔ بارش نے ماحول کی خنکی میں خاطر خواہ اضافہ کیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں ہاسٹل کے لیے روانہ ہوا۔ سردیوں کی بارش مجھے ہمیشہ ہی ایک عجیب سے انداز میں اداس کر دیا کرتی تھی، سو آج بھی کر رہی تھی۔ بھیگی سڑکوں پہ سست روی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں ڈیش بورڈ پر رکھے موبائل کی بیل بجی اور میں نے ملیحہ ہمدانی کا نام چمکنے لگا۔ اس کے ایس ایم ایس نے بے اختیار میرے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے میسج کھولا۔ تمہیں معلوم ہے آج غالب کا یوم پیدائش ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میری مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں نے چند روز پہلے ہی اس کے پوچھنے پہ اپنے پسندیدہ شاعر کا نام غالب بتایا تھا اور وہ اگلے ہی روز دیوانے غالب خرید لائی تھی اور آج مجھے غالب کا یوم پیدائش یاد دلا رہی تھی۔ میں نے پھر اپنی قسمت پہ ناز کیا تھا۔ ابھی معلوم ہوا تھا۔ میں نے جوابی میسج بھیجا۔ کچھ ہی پل میں سکرین پھر سے چمکنے لگی۔ چلو پھر
سیلیبریٹ کرتے ہیں، مجھے غالب کا ایک اچھا سا شعر لکھ بھیجو۔ اس نے تجویز پیش کی۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ میں نے وہی شعر لکھ بھیجا جو ان دنوں اکثر میری زبان پہ رہتا تھا۔ اب تمہاری باری۔ میں نے اس کا جواب دیا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ میرے دل پہ جیسے کسی نے گھونسا مارا تھا، میرا پاؤں تیزی سے بریک پر پڑا۔ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے گاڑی سڑک کے ایک طرف روکی، موبائل ہاتھ میں پکڑ کر پھر سے وہ شعر پڑھنے لگا۔ اس کے بعد میں نے بیسیوں بار پڑھا تھا۔ کیا اسے میری محبت پہ کوئی شک تھا؟ میرا دل کٹنے لگا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر اسے کال ملانا شروع کی۔ ملیحہ، کیا تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ میں نے اس کے کال ریسیو کرتے ہی بغیر کسی رسمی گفتگو کے پوچھا۔ بھلا مجھے کیا شکایت ہوگی؟ یہ تو تم بہتر جانتی ہو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ فصیح، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کی آواز میں پریشانی چھلکتی تھی۔ پریشانی چھلکی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ تم مجھ سے خوش نہیں ہو۔ میری آواز دھیمی ہو گئی۔ اور ایسا محسوس کرنے کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ تم نے ابھی غالب کا شعر بھیجا تو مجھے لگا شاید تمہیں میرے جذبات پہ کوئی شک ہے۔ میری اس بات پر وہ بہت زور سے ہنسی تھی۔ فصیح، تم بالکل پاگل ہو چکے ہو۔ میں نے غالب کا ایک بہت اچھا شعر تمہیں بھیجا ضرور ہے، مگر کسی جذبات کی عکاسی نہیں کی۔ وہ مسلسل ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی اور میں اپنی سی کیفیت پہ شرمندہ ہونے لگا۔ گھر میں یہ بات اب تک صرف اظہر کے علم میں تھی۔ میں نے اسے بھی کسی سے ذکر کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ میرا ارادہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد پاپا سے بات کرنے کا تھا، لیکن اب میں فوری طور پہ اس معاملے کو حتمی طور پر طے کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کرنے کے باوجود اس معاملے کو کوئی رسمی شکل نہیں دی تھی، اور میرے قیاس کے مطابق ملیحہ کو یہی چیز پریشان کر رہی تھی کہ وہ مجھے فلرٹ سمجھے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ نرمین کی منگنی سے شادی تک کا وقت بہت تیزی سے گزرا۔ امتحانات اور شادی کی تیاریوں میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس دوران میں 2 بار گھر گیا تھا، لیکن ہر فرد مصروفیت کی انتہا پہ نظر آ رہا تھا۔ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی صورت حال نے سب کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ میں ان حالات میں اپنی شادی کی بات نہیں چھیڑ سکتا تھا، لیکن میں نے ایک راہ سوچ لی۔ نرمین کی شادی پہ میں نے کامران کے ساتھ ملیحہ کو بھی دعوت دی تھی۔ اس بہانے میں نے اسے پاپا سے ملوا سکتا تھا۔ ہاسٹل سے گھر آتے ہی میں مکمل طور پر کاموں میں جت گیا تھا۔ اگرچہ وقت کم تھا، لیکن میں نے تمام ممکنہ تیاریاں کر لی تھی۔ ملیحہ پہلی بار میرے گھر آ رہی تھی۔ میں اس گھر کو اس کے شایان شان کسی محل کے روپ میں دھار دینا چاہتا تھا، مگر فی الوقت میں ان کاموں میں مصروف تھا جو میں کر سکتا تھا۔ میں نے فرنیچر کی سیٹنگ بدل دی، لان کی صفائی میں اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا، دیواروں پہ لگی پینٹنگز کی میں نے نئے سرے سے نہ صرف جگہ بدلی بلکہ ان میں سے بہت سی پرانی پینٹنگز ہٹا کر ان کی جگہ نئی لگا دی۔ ماما اس ساری کارروائی پر خاصی حیران تھی۔ وہ مجھے بار بار یاد دہانی کرا رہی تھی کہ شادی ہمارے گھر نہیں بلکہ انکل صفدر کے گھر ہے۔ کئی بار میرے دل میں خواہش ابھری کہ میں ان سے اپنی خوشی کہہ دوں، لیکن کچھ سوچ کر اپنے خیال کو رد کر دیا۔ آخر آج وہ میرے گھر آ رہی تھی، جس کے نام پہ میں نے اپنی ہر سانس لکھ دی تھی، جو میری روح میں بہنے لگی تھی، جس کی ایک مسکراہٹ میرے چاروں طرف رنگ بکھیر دینے کے لیے کافی تھی، جس کا ایک آنسو بھی میری دھڑکنوں کو بے قرار کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ میں نے سرے شام ہی اسی کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہو رہی تھیں، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک انتظار لا حاصل تھا۔
بے معنی تھا اور تمام عمر میری زندگی کا حصہ بننے والا تھا۔ گھڑی کے 8 بجاتے ہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور میری نظریں مسلسل اس گیٹ پر تھیں جس سے مہمان اندر داخل ہو رہے تھے۔ اسی انتظار میں نے گیٹ سے ایک نمائندے کو اندر داخل ہوتے دیکھا، پھولوں کا ایک بکے اور ایک لفافہ چوکیدار کے حوالے کر کے وہ واپس پلٹ گیا۔ میں حیرت سے اس کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ چوکیدار وہ دونوں چیزیں لے کر گھر کے اندرونی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے اظہر کی بوکھلائی ہوئی زرد صورت دیکھی۔ وہ متحیر آنکھوں سے جیسے مہمانوں کے ہجوم میں کوئی چہرہ تلاش کر رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا اظہر؟ میں نے قریب پہنچ کر اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ ہاں فصیح، چلو تم میرے ساتھ اندر چلو۔ وہ چونکتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ سب خیریت ہے، تمہاری رنگت کیسی ہو رہی ہے؟ میں نے ایک ہی جملے میں کئی سوال کر ڈالے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو اندر چلو، پاپا بلا رہے ہیں، وہ کہتا ہوا واپس پلٹا اور میں حیرت زدہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ انتہائی سستی سے قدم اٹھا رہا تھا اور اس کا ہر انداز مجھے ہولائے دے رہا تھا۔ اسے وہیں چھوڑتا ہوا میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی میں دھنگ رہ گیا۔ اندر کی صورتحال اظہر کی حالت سے کہیں بھیانک تھی۔ تائی امی بیڈ پہ بے ہوش پڑی تھیں، ماما ان پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہی تھی۔ ایک طرف صوفے پہ نرمین عروسی جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی، لیکن اس کا وجود بالکل ساکت تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مسلسل سامنے دیوار پہ کچھ تلاش کر رہی تھی۔ انکل، پاپا اور قمر بھائی اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی قمر بھائی تیزی سے میری طرف بڑھے۔ اظہر؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ آ رہا ہے۔ اسی لمحے اظہر اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی قمر بھائی نے لاؤنج کا دروازہ لاک کر دیا۔ میں نے ایک بار پھر ناسمجھی سے وہاں بیٹھتے ہوئے افراد کو دیکھا۔ صورتحال میرے حواس متحل کیے دے رہے تھے۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا سب ہو رہا ہے؟ میں چلایا۔ کسی نے میری بات کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی۔ اظہر نے سینٹرل ٹیبل سے ایک کاغذ اٹھا کر میرے آگے کر دیا۔ میں نے تیزی سے پڑھنا شروع کیا۔ مس نرمین، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ شادی میری مرضی کے خلاف زبردستی طے کی گئی تھی۔ میں نے ابو کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے۔ میں انگلینڈ میں اپنی ایک کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ ہوں اور بہت جلد شادی کرنے والے ہیں ہم۔ اس صورتحال میں میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں یہ شادی کر کے آپ کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس سے پہلے مجھے کوئی فلائٹ نہیں مل سکی، لیکن جب تک آپ کو یہ خط ملے گا میرا پلین روانہ ہو چکا ہوگا۔ اگرچہ اس سارے معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں، میں آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ میں نے رکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ سر اٹھایا۔ وہاں موجود افراد میں صرف پاپا کو میں نے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اظہر نرمین کے پاس بیٹھا اسے سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ قمر بھائی دیوار پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے، جبکہ انکل صفدر جھکے ہوئے سر اور کندھوں کے ساتھ مسلسل اپنے جوتے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پہلی بار جانا تھا کہ بیٹی کا باپ ہونا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وہ امتحان میں کبھی بیٹی کی وجہ سے سر جھکانا پڑتا ہے تو کبھی دنیا کی وجہ سے کندھے۔ آج انکل صفدر کی بیٹی دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی، اس بارات کے انتظار میں جو کبھی نہیں آنے والی تھی۔ میں ترہم بری نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ دفعتاً میرے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ میں نے نمبر دیکھے بغیر آن کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو فصیح؟ دوسری طرف ملیحہ حمدانی کی آواز ابھری تھی۔ ہم لوگ پہنچنے ہی والے ہیں، لیکن پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے فصیح، ہم واپس جا رہے ہیں۔ I'm sorry، میں آج نہیں آ سکوں گی، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کچھ کہے بغیر کال منقطع کر دی۔ وہ واقعی ایک بھیانک رات تھی۔
फंसी मैं ने अंकल सफ्तर की आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया। वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। इनकी नज़रें अभी भी अपने जूतों पे जमी थीं। मेरी बेटी से शादी करोगे? मेरे वजूद पर बिजली गिरी थी। मैं एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं नरमीन से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं बेयकीनी से बोला। क्यों? तुम नरमीन से शादी क्यों नहीं कर सकते? ये सख्त आवाज़ पापा की थी। मैंने पलटकर इनकी जानिब देखा। नरमीन के अलावा कमरे में मौजूद तमाम अफराद की नज़रें अब मुझ पे जमी थीं। पैरों के नीचे से ज़मीन का खिसकना किसे कहते हैं, मैंने इस लम्हे जाना था। मैं जानता हूँ बेटा, मैं तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग ली है, लेकिन मैं एक बेटी का बाप हूँ। इस वक्त और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा ही माना है। कभी तुम्हें कमर और अजहर से अलग रख कर नहीं सोचा। मैं ये भी जानता हूँ कि नरमीन तुमसे बड़ी है, लेकिन मैं और किस जानिब देखूं? इस बाप पर रहम खाओ बेटा। ये कहते हुए अंकल सफदर फूट फूट कर रो पड़े थे। मैंने मदद तलब नज़रों से अजहर की जानिब देखा। वहाँ सिर्फ वही था जो मेरा वाकिफ राज था। एक लम्हे को इसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली थीं और फिर इसने आंखें चुरा ली थीं। मैं शल होते असाब के साथ सोफे पे ढह गया। करोगे नरमीन से शादी? अंकल सफ्तर की आवाज़ फिर से गूंजी। वो आवाज़ जिसमें लजाजत थी, मिन्नत थी, उम्मीद थी। वो आवाज़ हमेशा मेरे हक के लिए उठती आई थी। वो आवाज़ जो हमेशा मुझे मेरे मनपसंद चीज़ें दिलवाती आई थी। आज इसने मुझसे मेरा सब कुछ मांग लिया था। मुझे अपना वजूद जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस हुआ। मैंने अपना सर अस्बात में हिलता महसूस किया। मैं नहीं जानता इसके बाद क्या हुआ था। कोई मुझे उठाकर गले लगा रहा था, कोई मेरे कंधे थपथपा रहा था, लेकिन वो सब चेहरे यकदम मेरे लिए ना आशना बन गए थे। वो तरस जो मैं कुछ देर पहले अंकल सफ्तर पे खा रहा था, खुद पे खाने लगा था। आज मेरी ख्वाहिशों का खून हुआ था, मेरा खून हुआ था। वो मेरी जिंदगी की भयानक तरीन रात थी, शायद मेरी जिंदगी की आखिरी रात। आज के बाद हर मंजर धुंधला गया था। हाँ, एक बात मुझे याद थी। कामरान वो स्टेज पे आया था, इसने मुझे भींच कर गले से लगाया था और बहुत देर गले से लगाए रखा। जब इसे अंदेशा हुआ कि मैं इसके बाजुओं में फूट फूट कर रो रहा हूँ, तो इसने मुझे छोड़ दिया। क्लासेस शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका था और मेरी शादी को 3 हफ्ते। आज मैंने 3 हफ्तों बाद अपना मोबाइल ऑन किया था। तवातर से मैसेजेस आने लगे। मैंने किसी भी मैसेज को खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं की। मैं रोज सुबह घर से निकलता रात गए लौटता था। 1-2 बार मैंने रात भी घर से बाहर गुजारी थी। मैं वॉशरूम में आईने के सामने अपना जायजा ले रहा था। मेरा मोबाइल बजने लगा। मैं सुस्त रवि से चलता हुआ कमरे में आया। कामरान की कॉल आ रही थी। मैंने रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। होश आ गया तुम्हारे फोन को? वो खफकी से बोला। हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। और तुम्हें? मालूम नहीं। फसी कुछ लम्हों के बाद इसकी नर्म आवाज उभरी थी। बोलो। मैंने जवाब दिया। लाहौर आ जाओ। सामना नहीं कर सकता। मेरे जवाब पे एक बार फिर से खामोशी छा गई। यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। नहीं कर सकता। यूं तो ड्रॉप आउट कर दिए जाओगे। मुझे परवाह नहीं। सेमेस्टर फ्रीज करा लो, बाद में कंप्लीट कर लेना, ज़रूरत नहीं अब। वो कॉल के दौरान तीसरी बार खामोश हुआ था। फसीह, इसने मुझे पुकारा। बोलो। मैंने जवाब दिया। लाहौर आ जाओ, इसने फिर से फरमाइश की। क्या सब कुछ दोहराऊं? मैंने पूछा। नहीं। वो बोला फिर। लाहौर आ जाओ प्लीज़। अच्छा। मैंने कहकर कॉल मुनक़ता कर दी। मोबाइल एक तरफ उछाल कर मैं बेड पर औंधे लेट गया। आहट पे मैंने सर उठाया। कमरे के दरवाजे पे नरमीन खड़ी थी। मुझे औंधा पाकर
وہ نظریں چراتے ہوئے واپس نکل گئی۔ شادی کے بعد ہم دونوں میں براہ راست کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں میرا مختصر سا قیام بھی کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ ہر شخص نصیحتوں کے انبار کے ساتھ میری اصلاح پہ مامور ہو چکا تھا۔ یہ بات میری گھر سے اکتاہٹ میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میرے اندر ایک جوار بھاٹا اٹھنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو انہیں بتا دوں کہ میری شادی صرف اس لڑکی سے نہیں کی گئی جس سے میں ہمیشہ ایک بہن کی نظر دیکھتا تھا، بلکہ مجھے اس لڑکی کی نظروں سے بھی ہمیشہ کے لیے گرا دیا جسے میں اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا تھا۔ میں نے ہر ایک سے بات کرنا چھوڑ دی، لیکن کوئی بھی مجھے میرے حال پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ گھر میں نرمین واحد فرد تھی جس نے مجھ سے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی۔ 2 دن میں نے گھر پر ہی گزارے تھے۔ بہت دن بعد مجھے ماما کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی تھی۔ کھانے کی میز پر وہ ہر شے موجود تھی جو میں کبھی بہت شوق سے کھاتا تھا۔ میں نے ماما کے اصرار پر کھانا نکال لیا تھا، لیکن میری زبان جیسے اس کا ذائقہ محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ سے اگلے روز ہی واقعی ایک مختصر سا بیگ تیار کر کے لاہور روانہ ہو گیا۔ ڈرائیو کرتے میرا ذہن پھر انہی خیالات سے بھرنے لگا جنہیں 3 ہفتوں میں ہزاروں بار جھٹلا چکا تھا۔ کاش کہ میں نے ماما پاپا کو ملیحہ ہمدانی کے بارے میں بتا دیا ہوتا۔ کاش کہ وہ اسی روز شادی میں پہنچ جاتی۔ شاید اسے دیکھ کر میری رائے پوچھ لی جاتی۔ شاید اسے سامنے پا کر مجھ میں انکار کی ہمت ہی آ جاتی۔ کاش کہ نرمین کی شادی کبھی فرحان سے نہ طے ہوئی ہوتی۔ کاش کہ انکل صفدر نے اس کے بارے میں مکمل تحقیقات کروا لی ہوتی۔ کاش کہ اس روز ملیحہ کے پاپا کا نہیں میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ نہ میں گھر پہنچتا اور نہ ہی مجھے قربانی کا بکرا بنایا جاتا۔ کاش کی ایک لمبی قطار تھی۔ اس قطار کے بعد میری آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ آن کھڑا ہوا۔ ملیحہ ہمدانی کا چہرہ، آنسوؤں سے تر چہرہ۔ اس خبر پہ اس کا کیا رد عمل ہوا ہوگا؟ وہ جو ایک نظم پڑھ کر اتنا رو رہی تھی، اس خبر کو سن کر کتنا روئی ہوگی۔ کل سے موبائل آن کرنے کے بعد میں لاشعوری طور پر اس کی کال کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کی کال نہیں آئی۔ لاہور پہنچ کر ہاسپٹل جانے کی بجائے میں نے کامران کے گھر کی طرف گاڑی موڑی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں تھا۔ اسے جلدی پہنچنے کا کہہ کر میں وہیں گاڑی میں اس کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے بے وفائی نہیں کی تھی، میں نے محبت کی تھی، دل سے، صاف نیت سے۔ مجھے ایک بار ملیحہ سے ملنا تھا، اسے وہ سب بتانا تھا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کرنے لگا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ میری بات ضرور سنے گی، سمجھ جائے گی۔ نرمین کے ساتھ میری شادی فقط ایک وقتی مصلحت تھی، سمجھوتا تھا۔ میں ملیحہ ہمدانی سے ایک ملاقات ترتیب دے رہا تھا۔ ضرور مل لو، کامران نے حوصلہ افزائی کی۔ تم اسے ایک بار بلوا دو۔ میں اور کامران وقت سے پہلے ہی مقررہ وقت پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں بیٹھے ہوئے اس کا انتظار کا ایک ایک پل صدیوں پر محیط ہونے لگا تھا۔ کامران کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ میں نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ کامران معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب ہم ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے، لیکن تمام الفاظ گم ہو چکے تھے۔ وہاں صرف خاموشی تھی، ایک دوسرے سے نظریں چرانے کا ایک سلسلہ تھا۔ جو کچھ بھی ہوا میرے اختیار سے باہر تھا۔ میں نے بہت لمبی خاموشی کے بعد کہا، میں جانتی ہوں۔ اس نے بہت مختصر جواب دیا تھا، فصیح، میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھی، یا شاید میرا وہم تھا۔ میں نرمین کو طلاق دے دوں گا۔ کیوں؟ مجھے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ کیونکہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، میں چیخا۔ لیکن مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی پرسکون آواز نے میرے سر پہ بم پھوڑا۔ لیکن کیوں؟
اس کیوں کا جواب تم جانتے ہو؟ ملیحہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے اسے یاد دلایا۔ شاید تم جانتی ہو وہ صرف ایک وقتی مصلحت تھی، تمہارے لیے ہوگی، تمہارے انکل اور نرمین کے لیے نہیں۔ لیکن اب میں انہیں یہ بات سمجھا سکتا ہوں، مجھے نہیں سمجھا سکتے۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ میں خاموش ہو گیا، اپنی عادت کے برخلاف آج وہ مسلسل مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اس کے اتار چڑھاؤ کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ میری محبت یک طرفہ تھی؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ سمجھ لو، جو کچھ ہمارے درمیان تھا، اس کے بعد یہ بات کیسے مان سکتا ہوں؟ خالہ نے سمیر کے لیے میرا ہاتھ مانگا ہے، میں انہیں مثبت جواب دے چکی ہوں۔ اب کی بار آسمان میرے سر پر گرا تھا۔ واٹ؟ ملیحہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں بے ربط انداز میں بولنے لگا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں؟ میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ فصیح، میں نے اس کی تلخ آواز سنی۔ تم ایک مرد ہو اور صرف مرد محبت کرنا جانتا ہے۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے، ہر رشتہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب تک اپنی محبت پا نہیں لیتا، اسے چین نہیں آتا، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے وجود کو ادھورا محسوس کرنے لگتا ہے۔ عورت یہ سب نہیں کر سکتی۔ اسے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے بہت سے بھرم رکھنے ہوتے ہیں، بہت سے رشتوں کا مان رکھنا ہوتا ہے، جس کی لاج کے لیے وہ اپنی محبت بھی قربان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، کیونکہ وفا کے بغیر اس کا وجود ادھورا نہیں ہوتا، مٹ جاتا ہے۔ وہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں انڈیل رہی تھی۔ میں درد کی شدت سے بلبلا بھی نہ سکا۔ ماما پاپا 1 سال سے میری شادی کی فکر میں تھے، لیکن میں انہیں روکے ہوئے تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں تمہارے انتظار میں تھی، تم سے وفا نبھا دی، پھر تمہاری شادی ہو گئی۔ شمسہ خالہ نے سمیر کے لیے میرا رشتہ مانگا اور میں نے ہاں کہہ دی، اور کیوں نہ کہتی؟ کب تک تمہارا انتظار کرتی، وہ بھی اس صورت میں جب تم شادی کر چکے تھے؟ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے اور آ کر یہی کہو گے جو اب کہہ رہے ہو، لیکن میں اب تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم نے نرمین سے اس لیے شادی کی کہ تمہارے تایا کے سوشل سرکل میں ان کی عزت داؤ پہ لگ گئی تھی۔ تم نے بروقت مدد کر کے ان کی عزت بچا لی۔ اب تم ایک شادی شدہ مرد ہو۔ میں نے اپنے پاپا سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی تم ایک طلاق فائل کرنے کے بعد مجھ سے شادی کرو گے، اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ اگر مان جائیں گے تو اپنے دل میں میرے لیے جگہ بنائیں گے۔ میرے پاپا کا بھی ایک سوشل سرکل ہے، میں تم سے شادی کر کے ان کی عزت داؤ پہ نہیں لگا سکتی۔ اور پھر ایک مجبور لڑکی کو طلاق دلوا کر بسایا جانے والا میرا گھر کتنے دن چلے گا؟ میں اپنے ماں باپ کو اتنے اندیشوں میں ڈال کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ مجھے آئینہ دکھا رہی تھی اور میں اس آئینے میں نظر آنے والے اپنے عکس سے نظریں چنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی آواز میرے سر پر ہتھوڑے برساتی رہی اور میں شل ہوتے اعصاب کے ساتھ سنتا رہا۔ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے لب سل چکے تھے اور میں اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ فصیح حیدر، تمہیں اپنے تایا کی عزت اس طرح پیاری ہے جس طرح مجھے اپنے باپ کی۔ تم نے ان کی عزت بچانے کے لیے ایک رشتہ باندھا تو اس کا مان بھی رکھو۔ تم نے محبت کی ہے، اب وفا نبھانا بھی سیکھ جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں تھی، میں وہیں بیٹھا خود سے دور جاتے اس کا وجود دیکھ رہا تھا۔ اگر آج سے 22 روز پہلے اس رات لوگوں نے مجھ سے میری زندگی چھینی تھی، تو آج یہاں بیٹھے ملیحہ ہمدانی نے میرے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی تھی۔
وہاں سے اٹھنے کے بعد میں گھر کیسے پہنچا تھا میں نہیں جانتا۔ دوبارہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، لیکن میں گھر پہنچ گیا تھا، زندہ اور سلامت۔ گھر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور بہت دیر تک بند رہا تھا۔ رات کو وہ جانے کون سا پہر تھا جب میں نے نرمین کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ چچی کہہ رہی ہیں پی لو، وہ گلاس میری طرف بڑھائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے اتنے دن میں مجھ سے کہا تھا۔ میں نے چپ چاپ گلاس پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ گلاس پکڑانے کے بعد وہ وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی۔ نرمین، تم انکل کی طرف کیوں نہیں چلی جاتی؟ میں نے دل کی بات زبان سے کہہ ڈالی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تم چاہتے ہو تو چلی جاتی ہوں۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مجھے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ تم سارا دن یہاں اکیلی ہوتی ہو، میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، پھر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ہمارے درمیان وہی خاموشی ٹھہر گئی جو ہم دونوں کا وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ فصیح، ایک بات پوچھوں؟ میں نے بہت دیر بعد اسے کہتے سنا۔ پوچھو، میں نے جواب دیا۔ کیا تمہیں کسی سے محبت ہے؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا میرا چہرہ کھلی کتاب بن گیا تھا جسے ہر کوئی پڑھ لیتا ہے؟ لیکن اگر میرے چہرے پہ وہ تحریر اتنی واضح تھی، انکل صفدر اسے کیوں نہ پڑھ پائے؟ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ خاموش ہو گئی۔ صوفے سے اٹھ کر سونے کی غرض سے بیڈ کے دوسرے کنارے پر آ گئی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی، لیکن ہم اکٹھے پلے بڑے تھے، ساتھ کھیلتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، بالکل دوستوں کی طرح۔ ہاں، میں نے محبت کی تھی۔ میں نے خود کو کہتے ہوئے سائیڈ لیمپ بجھانے کے لیے بڑھا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر میں نے اسے سب بتاتا چلا گیا، ہر بات کہتا چلا گیا۔ یونیورسٹی میں پہلی ملاقات سے لے کر آج تک کا واقعہ میں نے اسے سب کہہ دیا۔ رات کے کس پہر میری آنکھ لگی مجھے خبر نہیں۔ اگلی صبح بہت دیر سے جاگا۔ نرمین کمرے میں نہیں تھی۔ میں اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں کمرے میں واپس آیا تو اسے اپنے سامنے پایا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں سرخی اور سوجن کی جھلک نظر آئی، جسے وہ رات بھر جاگی ہو۔ میں نے اپنے خیال کو وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ وہ کمرے سے اپنی کچھ چیزیں اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ مجھے ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ ملیحہ ہمدانی اپنی راہ الگ کر چکی تھی اور اب نرمین بھی جانے والی تھی۔ میں ہر بازی مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ میں نے نہ محبت نبھا سکا اور نہ کوئی رشتہ۔ میرا ہر درد، ہر قربانی رائے گاں ہونے جا رہی تھی۔ وہ رات بھر میری باتوں کو سوچتی رہی تھی اور یقیناً اب تک کسی فیصلے پہ پہنچ چکی ہوگی۔ تمہارے لیے ناشتہ لے آؤں؟ وہ مجھ سے یوں پوچھ رہی تھی جیسے یہ اس کا معمول تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں یہ کہہ کر اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ایک بار پھر ناکام رہا۔ یکدم کمرے کی فضا بہت بوجھل ہو گئی۔ میں اس گھٹن سے نکل کر لان میں جانے کے ارادے سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا۔ کسی کے موبائل کی رنگ ٹون بج رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ جی ماما جی، بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ نرمین کہہ رہی تھی۔ میں غائب دماغی سے سننے لگا۔ جی، ناشتہ بھی کر لیا، آپ فکر مند مت ہوا کریں۔ جی وہ بھی ٹھیک ہے، گھر پر ہی ہے۔ ہاں، ہم نے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔ کمرے سے باہر نکلتے میرے قدم وہیں جم گئے۔ وہ یقیناً میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ ہاں ضرور آؤں گی جی، میں پوچھتی ہوں اس سے، لیکن شاید اسے آج پھر لاہور جانا پڑے، بتا رہا تھا کچھ کام ہے وہاں۔ میں اس کی بات پہ سناٹے میں آ گیا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ فصیح، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ نرمین، میں نے اسے پکارا۔ ہاں؟ پتہ ہے ملیحہ نے کل کیا کہا تھا؟ میں کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا؟ مرد صرف محبت کرنا جانتا ہے، اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔
ہر رشتہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب تک اپنی محبت نہیں پا لیتا اسے چین نہیں آتا، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے وجود کو ادھورا محسوس کرنے لگتا ہے۔ عورت یہ سب نہیں کر سکتی، اسے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے بہت سے بھرم رکھنے ہوتے ہیں، بہت سے رشتوں کا مان رکھنا ہوتا ہے، اس کی لاج رکھنے کے لیے وہ اپنی محبت بھی قربان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ میں بہت دھیرے دھیرے سے بات مکمل کرنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ ملیحہ ملیحہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ندامت بڑھنے لگی۔ میں نے اس سے نظریں چرا لی تھی۔ میں کل ملیحہ حمدانی کو اپنی محبت قربان کرتے دیکھا تھا اور آج میں نرمین صفدر کو رشتے نبھاتے دیکھ رہا تھا۔ میں محو حیرت تھا۔ زندگی کی بازی میں ایک ذرا سی غلطی نے کتنی جانوں کو متاثر کیا تھا۔ ان متاثر ہونے والوں میں دو عورتیں تھیں، ایک کی محبت لوٹی تھی، ایک کے خواب ٹوٹے تھے۔ وہ دونوں اس کو قبول کر چکی تھیں، ایک فیصلے کے بعد اس پر عمل پیرا تھیں، اور میں ابھی تک قسمت کے اس وار سے نڈھال تھا، زمین پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ مجھے وہاں سے اٹھنا تھا، ایک فیصلہ بھی کرنا تھا اور اس پہ قائم رہنا تھا۔ نرمین، میں نے اس عورت کو پکارا جو میری محبت نہیں تھی لیکن میری بیوی بن چکی تھی، میرے نکاح میں تھی اور اس مقدس رشتے کا پاس رکھنا خوب جانتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں آنے والی ایک عورت کو اس کی محبت نہیں لوٹا سکا تھا، لیکن دوسری عورت کے خواب لوٹا دینا میرے اختیار میں تھا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ بولو، اس نے جواب دیا۔ ہم شام کو انکل صفدر کی طرف چلیں گے، میں نے خود کو کہتے پایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک رنگ چمکا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، ہم ساتھ چلیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں نے اپنے دل کے ایک بوجھ کو سرکتا ہوا محسوس کیا۔ میں اس کے ساتھ مسکرا دیا اور اپنی نئی زندگی کی طرف ہم دونوں بڑھنے لگے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔